کیریئر میں ترقی کا راز کیا ہے؟ یار دیکھو، اگر راز کی بات ہے نا، تو راز تو تقدیر ہے. تو یہ آپ کے مرتے دم تک راز ہی رہے گا. دوسری چیز قسمت ہے. قسمت ایک ایسی انرجی ہے جو آپ پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے عمل سے اور آپ کے رجحانوں اور رویوں سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں آپ نہ گن سکتے ہیں، نہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں پتا. تیسری چیز آ جاتی ہے، یہ ہم انسانوں کے لیول پہ ساری بات کر رہے ہیں، مسلمان کے لیول پہ نہیں کر رہے. تیسری چیز آ جاتی ہے محنت. علم حاصل کرنا بھی ایک محنت ہے. تو جو بھی آپ کا کیریئر ہے، اس میں اگلی سیڑھی چڑھنے کے لیے یا اس سے اگلی سیڑھی چڑھنے کے لیے جو علم چاہیے، جو سمجھ چاہیے، جو ذہانت چاہیے، جو عقل مندی چاہیے، جو اسٹریٹجی چاہیے، ٹیکٹکس چاہیے، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ہمارے معاشرے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کیریئر کو، ترقی کو خوش فہمی سے دیکھا جاتا ہے. ہم لوگ اپنے کیریئرز کے بارے میں خوش فہم ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ MBBS کرتا ہے، بیسک اپنی ڈگریز پوری کرتا ہے، ماسٹرز کرتا ہے. اس کے بعد وہ ساری زندگی نہ کوئی کورس کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. جو اس کا کیریئر ہے وہ سٹیٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہنر ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے. عام طور پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہنر جو ہے وہ 20-25 سال کی عمر میں جا کے رک جاتا ہے. اس کے مرتے دم تک اس کا ہنر وہی رہتا ہے، اور اس کے پاس ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے ترقی کا، وہ ہوتا ہے چال بازی. اگلی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دشمن اس سے اوپر والی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، میں اگر اس کا دوست بن جاؤں اور اس کی نظر کاٹوں تو اس کی کرسی کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو لکڑیاں بکھریں گی، اس میں سے ایک لکڑی میرے ہاتھ میں آ جائے گی. تو ہمارا سارا معاشرہ اقربا پروری، رشوت ستانی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، اس قسم کے جو نوکری پیشہ خاص طور پہ لوگ ہیں، وہ اس قسم کے ٹریپ میں پھنسے رہتے ہیں. 10-12 سال کے بعد اس گندی حرکتوں کے اثرات ان کے چہروں پر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ریٹائرمنٹ سے تھوڑا عرصہ پہلے ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. پھر داڑیاں لمبی ہو جاتی ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، پھر ان کو نیکی یاد آ جاتی ہے. لیکن جب وہ یہ ساری حرکتیں کر رہے تھے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، تو اس وقت تو ان کو کوئی نیکی شیکی یاد نہیں آ رہی تھی. تو محنت 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 محنت. آپ نے اپنے کیریئر میں آگے جانا ہے. اگر آپ 8 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، آپ 9 گھنٹے محنت کریں. اور خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ بات، دنیا میں آج کل کے دور میں، آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں، جب آپ کو کہیں سے بھی دنیا سے نوکری آفر ہو سکتی ہے، آپ کو مکمل طور پہ اپنے سکل سیٹ اگلی سیڑھی چڑھنے کے لیے آپ کو کون سے کورسز کرنے چاہیے، کون سی ڈگریاں حاصل کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. سارے کا سارا آپ کا دھیان اپنے کیریئر کی طرف ہونا چاہیے، جب تک آپ اس جگہ پر پہنچ نہیں جاتے جس جگہ پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے کلچر میں ہم لوگ عام طور پہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو سکل، جو سروسز کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ پیپل اسٹاپ ایجوکیٹنگ دیم سیلوز، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کی ساری ترقی ایک نمبر طریقے سے نہیں ہوتی. اس لیے آپ کا پورا ملک آپ کو ہر وقت بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ علم نہیں بڑھ رہا، چالاکیاں بڑھ رہی ہیں. 20 سے 25 سال تک آپ نے جو ڈگریاں لے لی، بس آپ کا علم وہاں پہ رک گیا. اب آپ کو ایک 50 سال کا بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے وہی جو میں نے اسکول کالج میں بچپن میں پڑھا تھا، اسی کو لے کے میں یہ 3 گاڑیاں، 4 گاڑیاں، 8 گاڑیاں تک پہنچا ہوں. اس کے علم میں، اس کا علم نہیں بڑھا، اس کا نفع بخش علم نہیں بڑھا.
اس کی چالاکیاں بڑی ہیں. تو یہ فقدان آپ کو پورے پاکستان میں نظر آتا ہے. پورے پاکستان میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی. لوگوں کا علم 25 سال کی عمر میں رکا ہوا ہے. کاروباری طبقے کا علم وہیں پہ رکا ہوا ہے. سروسز والے لوگوں کا علم وہیں پہ رکا ہوا ہے. صرف ایک شعبہ ہے جس میں ترقی کرنے کے لیے آپ کو کورسز کرنے پڑتے ہیں، وہ ہے فوج. تو آپ دیکھ لیں ہماری فوج کتنی تیز ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں تیز ہے؟ کیونکہ اس میں ساری پروموشنز کے لیے آپ کو کورسز کرنے پڑتے ہیں، ڈگریاں لینی پڑتی ہیں. علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے رینک بڑھتا جا رہا ہے. تو جو ہائر رینک کا آدمی ہے وہ واقعی میں اپنے لوور رینک والے سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کی صحافت ایسے نہیں ہے، آپ کی وکالت ایسے ہے، آپ کی جوڈیشری ایسے ہے نہیں ہے، آپ کے سیاستدان ایسے ہیں نہیں ہے، آپ کا بزنس سب کا ایسے ہے نہیں ہے. باقی پورے معاشرے کا کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں مہارت بڑھ رہی ہے رینک کے ساتھ ساتھ. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. تو بس جب تک آپ اس چیز کو اپنے اندر آپ لوگ اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ ہر سال پیچھے مڑ کے دیکھا کریں میرے ہنر میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر آپ کے ہنر میں اضافہ نہیں ہوا اور آپ کی جیب میں اضافہ ہوا ہے، آپ کا وہ سال اصل میں ضائع ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں لگا. آپ اپنے جیب کی عیاشی میں پڑ گئے، آپ کو پتہ نہیں لگا. اصل میں آپ کا وہ ایک سال ضائع ہو گیا. اور آپ کے کیریئر میں وہ جو آپ کا سال ضائع ہوا ہے وہ آپ کو کاسٹ کرے گا. انسان کے علم میں ہر سال اضافہ ہونا چاہیے. سنجیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں بیوقوف لوگوں کی بات نہیں کر رہا. سنجیدہ لوگوں کو ہمیشہ اپنے ہر سال کو دیکھنا چاہیے پیچھے مڑ کے کہ میں نے اس سال میں کوئی میرے ہنر میں، میرے علم میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو آپ ترقی کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترقی کریں گے. بڑا سادہ سا لا ہے. تو اس میں کوئی عجیب و غریب راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں کوئی آپ کو عجیب و غریب، جس طرح انہوں نے کہا راز کی بات بتائیں، تو راز بول دیا تو وہ راز تو رہا ہی نہیں. تو اس لیے تقدیر راز ہے اس کا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کا بتایا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہ جو راز ہے وہ راز ہی رہتا ہے. بائی ڈیفینیشن راز کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹ رہے گا. تو وہ میں کیسے بتاؤں؟ تو جو ہمیں سامنے قرآن سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے، جو سامنے بات سمجھ آتی ہے، وہ یہی ہے کہ جو جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے محنت کرو. اور میں نے آپ کو بڑی سادہ سی بات بتا دی کہ محنت کا جو لفظ ہے اس میں بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، جیسا کہ ہنر حاصل کرنا، محنت کرنا، تھوڑا سا زور لگانا اپنے کیریئر کے حساب سے، سنجیدگی سے اپنے کیریئر پہ غور کرنا، آپ کو کیا سکل سیٹ چاہیے آگے بڑھنے کے لیے، ان سکل سیٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ ساری محنت ہے اور یہ آلویز پیز آف. آلویز پیز آف. کبھی اپنے محنت کے اجر پہ شک نہیں کرو. یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے جو پاکستان میں بیماری کی طرح ہر ذہن میں، بیماری کی طرح، کہ لوگ آپ کو روک دیں گے، ریاست آپ کو روک دے گی، یہ آپ کو روک دے گا، وہ آپ کو کوئی نہیں روکتا. یہ جتنے لوگوں ہم نے جو دماغ بنایا نا، ہم نے اپنے تصور اللہ کو اپنے دماغوں میں چھوٹا کیا ہوا ہے کہ اللہ، یہ تو پاکستان میں تو اتنے دیو رہتے ہیں ہر جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بھی میری مدد کرتے کرتے تھک جائے گا، سارا کچھ قسمت پہ پڑا ہے. یہ شیطان آپ کو، آپ کے اندر من کا جو شیطان ہوتا ہے، جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے،
یہ وہ آپ کو بس بیوقوف بناتا رہتا ہے. ٹارگٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سے محنت نہیں کرانی, ٹارگٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نکما رکھنا ہے. تو یہ ہم لوگ چونکہ بہت زیادہ خیالوں میں رہتے ہیں, تو بس ہمیں وہ شیطان کی آوازیں بڑی صاف صاف آتی ہیں, ہم اس کی باتیں سنتے ہیں, اس پہ ایمان لاتے ہیں. بیسیکلی وہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کی بات مانتے ہیں. تو وہ ہمیں ساری یہ بے وقوفانہ قسم کی سٹوریاں ہمارے کانوں میں ڈالتا رہتا ہے, ہمارے منوں میں ڈالتا رہتا ہے, ہم ہاں 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 کرتے رہتے ہیں. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے کہ محنت کا اجر میں دوں گا. تو جب آپ کے دماغ میں آپ کا معبود شیطان ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا, اور آپ کہتے ہیں ہاں میں تمہاری بات مانتا ہوں, پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا, تو آپ نے تو اللہ کی رسی چھوڑ دی. تو بس اب وہ شیطان آپ کو جو زندگی میں آپ کو ڈانس کروائے گا وہ آپ کریں گے اس کے پیچھے پیچھے. تو وہ تو آپ کو غربت کی طرف لے کے جائے گا, وہ تو آپ کو خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ سارے وسوسے ہیں, دماغی فطور ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے میں اس کلچر میں کتنے عرصے سے علم 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 کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں فقدان علم کا ہے, فقدان عقل کا نہیں ہے. ہر آدمی چالاکی پر اترا ہوا ہے, وہ اپنی ذہانت کو, ذہانت بہت ہے پاکستان میں, لیکن وہ خالی ذہانت ہے. مطلب پیالہ جو ہے نا, پیالہ ایسے سمجھیں, عقل کو سمجھیں کہ وہ پیالہ ہے, پیالے بڑے خوبصورت ہیں, خالی ہیں اندر سے, ان میں کوئی نفع بخش علم ہی نہیں ہے, اندر سے خالی ہیں. تو بس وہ بجتے رہتے ہیں آپس میں, وہ ایک عجیب سا ساز بن جاتا ہے اس ملک کے اندر, اسی لیے اتنا شور ہے اس ملک کے اندر. پیالے خالی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے پیالوں کے ساتھ کریں کیا. تو بس چھوٹی چھوٹی چالاکیاں ادھر کر لی, چھوٹی چھوٹی چالاکیاں ادھر کر لی. کیا کہتے ہیں, سیب کی جو ریڑھی ہے اس کو صاف نہیں کرنا, صاف نہیں کرنا, ٹھیک ہے, صاف کر کے اس کو چمکا کے گاہک کو اٹریکٹ نہیں کرنا. گندی سی وہ گندی پڑی ہوئی ہے, سمجھ آ رہی ہے. اور کیا کہتے ہیں, بس تمہارے ساتھ یہ چالاکی کرنی ہے کہ 4 سیب صاف ڈال کے تو 5واں سیب نیچے سے نکال کے گندا والا اس کے اندر ڈال کے تمہیں دے دینا بس. کیونکہ اس کا بھیجا, اس کا دماغ خالی ہے, اس میں علم نہیں ہے. اور وہیں پہ کھڑے ہو کے وہ تمہیں 2 آیتیں بھی سنائے گا اور ایک آدھی حدیث بھی ساتھ جوڑ دے گا, تاکہ تمہاری نظر جو ہے سیب پہ نہ پڑے. سمجھ آ رہی ہے. تو یہ ساری چالاکی اس نے سیکھی ہے, لیکن سیدھے رستے سے پیسہ کمانے کا ہنر نہیں اس نے سیکھا. تو ہم سارے اس چیز میں قصوروار ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی کوئی پتے کی بات بتاؤ کہ ادھر کیا کریں. ارے بھائی کیا کریں, ادھر بھی علم چلتا ہے جیسے پوری دنیا میں چلتا ہے, ادھر بھی چلتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ادھر نہیں چلتا, پاکستان برے صغیر میں آ کے علم فیل ہو جاتا ہے, ایسے نہیں ہے. پوری دنیا نے علم سے ترقی کی ہے. مسلمانوں نے قرآن کے علم سے ترقی کی ہے, قرآن کے علم سے ترقی کی ہے, قرآن کے علم سے, قرآن کی سمجھ سے, قرآن پڑھ کے نہیں, قرآن کی سمجھ سے. آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں فرق سمجھنا چاہیے کہ اس میں واقعی میں فرق ہے, اور اتنا زیادہ فرق ہے کہ آج قرآن کے پڑھنے والے زمین پر اتنے زیادہ ہیں جتنے انسانوں کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھے, اور مسلمانوں کا زوال بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اور شروع کے زمانے میں اتنے سے مسلمان تھے, لیکن قرآن کو سمجھتے تھے, اس کی گہرائیوں کو سمجھتے تھے. پڑھتے کم تھے, سمجھتے زیادہ تھے. آپ خود پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں, کتنے بزی وہ لوگ تھے, کتنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وہ فلسفے کو, اس کے فلسفے کو سمجھ گئے تھے.
اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا انقلاب لے آئے تھے، کیونکہ قرآن اصل میں سٹریس کرتا ہے محنت کے اوپر، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ آپ نمازیں پڑھ لیں، چاہے وہ آپ روزے رکھ لیں، چاہے وہ آپ سوشلسٹ کام کریں، چاہے آپ بیت المال کھول لیں، چاہے آپ جہاد کریں، چاہے آپ فوجیں ظالم حکمرانوں پہ چڑھا دیں، سارے کا سارا اسلام کا جو سٹریس تھا وہ بڑی زبردست محنت کی طرف تھا. اس نے ہر قسم کی سستی سے معاشرے کو پاک کر دیا تھا. ہر قسم کی سستی سے ایٹیچیوڈ کی سستی سے معاشرے کو پاک کر دیا تھا. ایٹیچیوڈ میں آرام والی چیز نہیں تھی. ایٹیچیوڈ میں آرام نہیں تھا. آپ سوچیں نا، ایک جب وہ اوریجنل مسلمان معاشرہ تھا، اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، اپنی مرضی سے سوتے تھے، اپنی مرضی سے کام کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. اسلام ایسا سیویئر ڈسپلن لایا، صبح 4 بجے فجر کے وقت سارے اٹھو گے ورنہ گناہ گار ہو، اور 8 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے دروازے بند کر کے سارے سو جاؤ گے ورنہ پھر گناہ گار ہو. آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپلن، دیکھیں کہ پوری قوم کو ایک یہاں تو آپ دکانیں نہیں بند کرا سکتے، پورا پاکستان کھلا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نمازیں پڑھنے سے آدمی تھوڑی سمجھدار ہوتا ہے. تو وہ جو سارا، جب آپ اس سارے ڈسپلن کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسپلن کیسا تھا، ایک انسان. اچھا، اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، وجہ کیا ہے ڈسپلن کی؟ وجہ کیا تھی ڈسپلن کی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو خوش ہونا ہے، جب وہ جنت دے گا تو دے گا. زمین پہ ڈسپلن کی کیا وجہ تھی؟ کبھی غور کیا کریں اسلام کے تصور پہ کہ اسلام تصور کس چیز کا دیتا ہے. اس ڈسپلن نے ہر انسان کو ایفیشنٹ بنا دیا تھا. ایفیشنٹ بنا دیا تھا، انسان کی صلاحیتوں کو ایفیشنٹ بنا دیا تھا. جو 2 روپے کا فائدہ کرنے والا انسان تھا، وہ پورا 2 روپے کا فائدہ کرتا تھا اپنی زندگی کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنی زندگی کے لیے انفرادی طور پہ. جو 10 روپے کا فائدہ کر سکتا تھا وہ 10 روپے کا کرتا تھا اپنی زندگی کے لیے. وہ 10 روپے اپنے گھر لے کے جاتا تھا، مسجد میں نہیں ڈالتا تھا. جو 1000 روپے کا فائدہ کر سکتا تھا وہ 1000 روپے کماتا تھا، وہ مسجد میں نہیں ڈالتا تھا، وہ اپنے گھر لے کے جاتا تھا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے جو 2 روپے والا تھا وہ 1 روپے پہ تھا، جو 10 روپے والا تھا وہ 2 روپے پہ تھا. اس لیے جو اس وقت کے جو مالدار لوگ تھے وہ مالدار رہتے تھے، اور جو غریب ہوتا تھا وہ غریب رہتا تھا سینکڑوں سال تک. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں انسانوں کو، آپ کو سب دین سمجھ آ جائے گا کہ دین اصل میں ہے کیا. وہ جو 2 روپے کی صلاحیت جس بندے کو دی ہوئی تھی وہ اللہ نے دی ہوئی تھی، اور جب وہ 1 روپے پہ جی رہا تھا تو گناہ کر رہا تھا. اسلام جب اس کو آیا اور اس نے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا اور وہ 1 روپے سے 2 روپے پہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا. میں نے اس کو اسی لیے پیدا کیا تھا، 2 روپے کے لیے. میں نے اس کو 20 روپے نہ کبھی دینے تھے نہ دینے ہیں. وہ اپنی کیپیسٹی پہ پہنچ گیا. جو 10 روپے والا بندہ تھا وہ 5 روپے پہ جی رہا تھا، گناہ کر رہا تھا. جب وہ 10 روپے پہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا کہ میں نے اس کو 10 روپے کے لیے بنایا تھا. میں نے اس کو نہ 1000 دینے تھے نہ دینے ہیں اسلام کے بعد بھی. آپ نے غور سے دیکھا ہے کہ اسلام نے غریب کو امیر نہیں کیا، اسلام نے ہر بندے کو اس کی کیپیسٹی پر پہنچایا. اسلام اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ لڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اگر اللہ نے ایک بندے کو غریب رکھنا ہے اور یہ اس نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اس کو امیر کون کرے گا؟ اسلام کرے گا. اسلام لڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. آپ اس کو، دنیا کی کون سی طاقت ہو، دنیا کے سارے بادشاہ مل کے اس کو امیر کر سکتے ہیں؟
واضح طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے واضح طور پہ کہ اگر میں کسی کو کچھ دوں تو کون ہے جو وہ اس سے لے سکتا ہے، اور اگر میں کسی سے کچھ لے لوں تو کون ہے جو اس کو واپس دے سکتا ہے۔ مفہوم ہے آیت کا، وہ تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن میرا کام ہے، اس میں انٹرفیئر نہیں کرو۔ ڈسٹریبیوشن کو جج نہیں کرو، یہ میرا کام ہے۔ کسی غریب کو حقارت سے نہیں دیکھو، کسی امیر کو حسد سے نہیں دیکھو۔ تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ غریب کو گھر میں ماسی بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر پاکستان کے امیر آدمی سے تم حسد کر رہے ہوتے ہو، اس کے پاس تو حرام کا پیسہ ہوگا، اس کے پاس تو حرام کا پیسہ ہوگا۔ بالکل اس کے الٹ کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے، بالکل اس کے الٹ، 100% الٹ، مطلب کفر کر رہے ہو۔ مطلب مکمل طور پہ تمہارے دماغ میں انگروسڈ ہے، اور کیا ہے یہ مجھے پتا ہے، یہ تمہارے دماغ میں یہ ڈالا ہے یہ میڈیا نے پکے طریقے سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو تم ہوتے کون ہو؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر سوال کرنے والا۔ میرے پہ مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں دیا ہے، اگر میں نے تمہیں دیا ہے تو مجھے سخاوت اچھی لگتی ہے، تو جو تم سے مانگے اس کو بھی دے دیا کرو اگر تمہارے پاس ہوں تو، ٹھیک ہے، اور جو تم سے نہ مانگے اس کو بھی دے دیا کرو کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ دونوں باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ اس نے مجھے کہا ہے، یہ اس نے آپ کو بھی کہا ہے، لیکن اس نے کہیں پہ یہ کہا ہے تمہیں کہ کسی غریب کو امیر کر دو؟ کہیں پہ اس نے کہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے نا، مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے۔ یہ جتنے اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں ان ساروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے نا، تو وہ اپنی سلطنت دے دیتے نا اپنے سارے عوام کو، بانٹ دیتے ساری کی ساری سلطنت، کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاتے۔ کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے خزانے جو ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ کیوں نہیں بانٹے؟ کیوں نہیں بانٹے؟ ایک سوال ہے نا، میں ویسے آپ سے کر رہا ہوں، کیوں نہیں بانٹے؟ تو یہ بانٹنا کہاں سے ضروری ہے؟ اگر ضروری ہوتا تو سارے بانٹتے نا۔ کیا کہا؟ ضروری ہوتا سارے بانٹتے۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ کو خود محنت کرنی چاہیے، آپ کو خود علم حاصل کرنا چاہیے، آپ کو بالکل حکومت سے کوئی سپورٹ نہیں لینی چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ حکومت آپ کی مدد کرے۔ حکومت غربا کی مدد کرے، مساکین کی مدد کرے، اور اسی طرح یہ کارڈز وغیرہ بناتے ہیں وہ اسی طرح مدد ہوتی ہے۔ ان کو امیر کرنا نہیں ہوتا، میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں فاقہ نہ ہو، یہ میک شور کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ وہ مشیت ایزی ہے۔ وہ روحیں زمین کے اوپر کیا علوم حاصل کرنے آئی ہیں، کیا سمجھنے آئی ہیں، مصیبتوں میں سے گزر کے انہوں نے کیا درجات حاصل کرنے ہیں، آفاقی علوم میں اس ڈسٹریبیوشن کی ویلیو کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ بندے کے کام نہیں ہے۔ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہاتھ ڈالے گا، بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بھٹو نے حالانکہ کتنا بڑا لیڈر ہے، بہت اچھے اس نے کام کیے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، لیکن ایک جو بہت ہی تباہی والا کام تھا وہ جو سوشلسٹ بات تھی، جو امیروں سے اس نے فیکٹریاں لے لی تھی، آج تک پاکستان اس سے ریپیئر نہیں ہوا،
آج تک پاکستان اس غلطی سے، یہ جو پاکستان کی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صنعت وغیرہ سب ابھی تک پاکستان کی صنعت جو ہے وہ سمجھ لیں 17ویں صدی میں رہ رہی ہے. یہ سارا اس کی وجہ سے ہوا. آج جو انڈسٹریلائزیشن میں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے، یہ بھٹو کا کیا تھا سارا. نہیں کرنا چاہیے تھا. اب مشیت ایزی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان میں 700 800 1000 2000 بندہ پیدا کر دیا تھا. اتنا ہی بندہ اس نے برٹن میں بھی پیدا کیا، اتنا ہی بندہ اس نے انڈیا میں پیدا کیا، اتنا ہی بندہ اس نے امریکہ میں پیدا کیا. صنعتکار ذہن کے بندے کسی بھی ملک میں کتنے ہیں؟ آپ نے ان ساروں کو کنگلا کر دیا. تو بس آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. اس نے کہا بھائی میری ڈسٹریبیوشن ہے، تمہارا صرف کام تھا ان سے ٹیکس صحیح طریقے سے لو. حکومت کا یہ کام ہے، حکومت کو گنڈا ہے کہ لوگوں کے مال پہ جا کے قبضہ کر لے. سمجھ آئی بات؟ اب ظاہر ہے سیاست ہے، نہیں ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا، اوپر ہوا تھا نیچے ہوا تھا، دائیں ہوا تھا بائیں ہوا تھا، وہ منہ میں جو باتیں ہیں وہ کر لو. لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان آج تک انڈسٹریلائزیشن کے دور میں دوبارہ جا نہیں سکا اس وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے جو نیٹ ورک پیدا کرنا تھا وہ نیٹ ورک اب ایگزسٹ ہی نہیں ہے. تو اب حکومت لگا دے اربوں روپے، بھائی انسانوں نے کام کرنا ہے نا. اب تم کہاں سے مطلب کسی لیبارٹری میں جا کے ڈی این اے سے وہ بچے پیدا کرو گے جن کو اللہ تعالیٰ نے صنعتکار والا دماغ دیا ہوگا؟ اب اللہ نہیں پیدا کر رہا، تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا کر لو گے؟ 24 کروڑ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ صنعتکار نہیں پیدا کرتا. وہ کہتا ہے جو پہلے میں نے بھیجے تھے تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بس انسان، تمہیں پتہ ہے جب اس کو طاقت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس کو خالص قسم کا کوئی نیا ذہن آ گیا جو پہلے کبھی انسانوں کے پاس نہیں تھا. تو انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو اصل بات یہ ہے محنت کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے ہنر کو امپروو کرنا چاہیے، اور اپنے اسکل سیٹس کو آگے لے کے جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ایزی ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے. آپ محنت کریں، آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن جیسا میں نے بتایا کہ تقدیر ایک راز ہے، راز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہی اس وجہ سے تاکہ آپ اپنی جد و جہد زمین پہ کرتے رہیں، آپ اپنی محنت زمین پہ کرتے رہیں. اس لیے اس کو راز رکھا ہے. ورنہ وہ ماتھے پہ لکھ دیتا یہ امیر ہے یہ غریب ہے، تو غریب جو 2 روپے کا کام کرتا ہے وہ بھی نہ کرتا، اور امیر نے جو علم حاصل کرنا تھا وہ بھی نہ کرتا. تو خدا کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ ماتھے پہ لکھ کے بھیج دیتا. اس نے جان بوجھ کے اس کو کسی وجہ سے چھپایا تاکہ آپ کے اپنے حالات کے مطابق آپ اپنی زندگی کو امپروو کریں اور کرتے چلے جائیں، علم حاصل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ بوڑھے ہو جائیں. تو انسان کو بڑھاپے تک علم حاصل کرنا چاہیے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم مکمل ہوا ہے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے، جب ان پر آخری وحی آئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آخری علم کا جملہ انہیں بتایا ہے جو وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے. ساری زندگی ان پر قرآن اترتا رہا ہے، 40 سال سے لے کے مرتے دم تک، 63 سال کی عمر تک وہ علم حاصل کرتے رہے. قرآن کا مطلب یہ ہے اللہ ان کو علم دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا. اس کو قرآن کہتے ہیں. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک، پہلے پیدائش سے لے کے 40 سال تک وہ اس علم کا انتظار کرتے رہے. یہ آپ کو بڑی گہری بات سمجھا رہا ہوں. ان کو پتا تھا، صرف ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا، یہ ان کو پتا تھا. جو سوال ہے نا یہ ان کو پتا تھا. انہوں نے اس علم تک پہنچنے کے لیے
وہ تیاری کرتے رہے 40 سال کی عمر تک. پھر ان کو 40 سال کی عمر میں یہ بھی پتا تھا کہ یہ علم اندھیرے میں ملتا ہے. چراغ اندھیرے میں نظر آتا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا. تو آپ کو بہت ساری باتوں کی خبر نہیں ہے، ان کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ فطرت کی سمجھ نہیں ہے نا، تو بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں. تو یہ جو غار کا کانسیپٹ ہے کہ غار کیا ہے، یہ ان کو پتا تھا. تو اسی لیے جب 40 کے ہو گئے تو ان کو 40 بھی پتا تھا کہ 40 کا مطلب کیا ہے. تو ان کے دل میں سب چل رہا تھا. وہ آپ کی طرح نہیں تھے، میری طرح نہیں تھے. وہ بہت بڑی روح ہے، بہت بڑی، آپ تصور نہیں کر سکتے. تو آپ اتنی بڑی روح کو، اتنی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اپنے جیسا میرے جیسا نہ سمجھے. وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی روح ہیں کہ جن کے طفیل سمجھتے ہیں؟ طفیل مطلب ذریعے سے، ان کے علم کے ذریعے سے لاکھوں اولیاء آئے، لاکھوں چلے گئے، اور لاکھوں نے آنا ہے ابھی بھی. جو حضور کے سورج سے اپنے اپنے چراغ جلاتے ہیں. حضور کے سورج یعنی کہ علم کی یہ آپ کو تشبیہ دے رہا ہوں. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ ان کو دیکھیں کہ 40 سال کی عمر سے لے کر مرنے سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ ان کو ٹیچ کر رہے ہیں. تو قرآن شریف علم ہے، سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ایک اپنے بندے رسول سے کروایا جا رہا ہے، اور پھر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس علم کو پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ جس طرح آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، یہ اس طرح پڑھنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. وہ بندہ ہی نہیں رہتا جو بندہ پہلے ہوتا ہے. آپ تو اس کو صرف ایک بہت بہت ہی قرآن کے بہت چھوٹے سے حصے کو آپ قرآن سمجھ رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید اس کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے نا، برکت والا، اس کو آپ قرآن سمجھ رہے ہیں. جو اس کا جو پورا درخت ہے وہ تو آپ کی سمجھ میں نہیں ہے. وہ درخت صحابیوں نے بتایا ہے آپ کو، اس انقلاب نے بتایا آپ کو، اس نورانی انقلاب نے بتایا آپ کو. اور اس کی جڑ کیا تھی؟ اس کی جڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی واضح طور پہ کہ وہ ہے محنت. ایک انسان کو کس درجے تک محنتی ہونا چاہیے. تو بھائی جان، اللہ تعالیٰ تو پوری رات سونے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے اٹھ کے تہجد پڑھو، اور پھر سورہ مزمل میں کہتا ہے کہ اب تہجد پڑھ کے آگے قرآن پڑھو فجر تک. تو آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ اگر آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ سے وہ سارے فضائل لینے ہیں جو آپ کو دنیا میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ تو کہتا ہے پھر آرام نہیں ہے. اگر کہتا ہے دنیا میرے سے بہترین لینی ہے اور آخرت میرے سے بہترین لینی ہے، تو پھر آرام نہیں ہے. پھر آرام نام کی کوئی چیز نہیں. بس اتنی سی بات.